آیت نمبر 21 سورہ شورى پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں مشرکین کو تنبیہ فرمائی کہ جن لوگوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے، کیا انہوں نے تمہارے لیے کوئی ایسی شریعت یا راستہ یا احکام متعین کیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اور تم ان پہ چلنا چاہتے ہو؟ اور یہ استفہام انکاری ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، وہی اپنی ساری مخلوق کا خالق ہے، تو لہٰذا قانون اور راستہ متعین کرنے کا بھی اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ اس لیے اگر کسی اور کا بھی متعین کردہ راستہ ہوگا تو اس پہ چلنا یا اس کو ماننا یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ کامیابی والا راستہ اور شریعت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں تو اسی کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی دین مقرر کریں۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے مخلوق ہے اس میں سے نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ ان میں سے کسی کو حق ہے۔ تو لہٰذا اب تم سب پہ لازم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت اور دین مقرر کیا ہے اسی کو لازم پکڑو، اور اس شریعت اور دین کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید۔ اللہ کی توحید جو ہے اس پہ آ جاؤ، اس پہ گڑبڑ نہ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں شرک کرنے والے، یہ اپنے شرک کی وجہ سے سخت عذاب کے مستحق تو بن چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک بات طے شدہ ہے کہ بھئی جو بھی عذاب آئے گا وہ وقت پر آئے گا، جو اللہ نے متعین کر دیا ہے اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ تو لہذا یہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے بھی وقت پہ عذاب آئے گا، اور پھر دنیا میں بھی بدر سے شروع ہوا اور چند سالوں میں ان کے جو ہے وہ سرداری اور ساری سلطنت اور حکومت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن آخرت کا دردناک عذاب تو ان کے لیے ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا نا، ام لہم، کیا ان کے لیے شرکاء کچھ شریک ہیں، شرعوا جنہوں نے مقرر کیا ہے، لہم ان کے لیے، من الدین دین سے، یعنی جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین یا کوئی راستہ متعین کیا ہے، کیا ان کے لیے کوئی ایسے معبودان ہیں ما لم یأذن بہ اللہ، ایسا راستہ کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی اجازت نہ دیں اور پھر کوئی متعین کرے، کر ہی نہیں سکتا، کسی کو اختیار ہی نہیں ہے، کسی نے نہیں کیا۔ تو ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتی فیصلہ کن بات، یعنی طے شدہ بات کہ اتنا جلدی عذاب نہیں آئے گا، تو لقضی بینہم، تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو عذاب دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اپنے شرک کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق بن گئے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم، لہم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شدید عذاب سے دوچار کریں گے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ، اب اس آیت مبارکہ میں کا جو پہلا حصہ ہے اس میں قیامت والے دن جو مشرکین کی حالت ہوگی اس کو بیان کیا۔ فرمایا کہ مشرکین قیامت والے دن شدید پریشان ہوں گے، تذبذب کا شکار ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ابھی ہمارے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ وجہ یہ کہ دنیا میں انہوں نے ایسے کرتوت کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں یقین ہے کہ اب ہماری تباہی اور بربادی ہی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے، اس لیے وہاں وہ انتہائی پریشان ہوں گے۔ جس طرح اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو جب وہ پولیس کے ہاتھ میں ہو یا جج کے کٹہرے میں ہو، اس کے جج کے سامنے ہو، تو وہ انتہائی پریشان ہوتا ہے، اس کو یہی ہوتا ہے پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے وہ انتہائی ڈر رہے ہوں گے، لیکن وہاں ان کا ڈرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ دنیا میں ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں تو فائدہ مند تھا، لیکن وہاں ان کا ڈرنا اور اس عذاب سے اور اپنے یعنی جو ہے نا اپنے آپ کو انتہائی اس کے بارے میں خوفزدہ رکھنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہاں تو عذاب ان پہ آ کر واقع ہوگا لازماً۔ جو دنیا میں ان کا کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، اس کا بدلہ تو لازماً انہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان کی حالت کو بیان کیا کہ قیامت والے دن ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو فرمایا جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ بڑے بڑے جو باغات ہیں ان کے باغیچوں میں ہوں گے۔ یعنی ایک بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے سیرگاہیں، باغیچے بڑے اعلیٰ قسم کے بنے ہوئے، وہاں ہوں گے اور سیر و تفریح کر رہے ہوں گے، اور پھر انہیں جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی دنیا میں مومن کی خواہش یا کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تو وہاں اللہ تعالیٰ ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں، ساری۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بار بار، بتا بندے تیری کیا رضا ہے۔ یہاں اگر بندہ اللہ کی رضا پہ چلے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے بتا بندے اب تیری کیا رضا ہے، اپنے بندے کو خوب راضی کریں گے۔ فرمایا نا ترز ظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، یعنی قیامت والے دن، مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما، اس کی وجہ سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے نا جی، تو اس کی سزا تو ملنی ہے۔ وہ اور وہ واقع بہم، ان پر پڑنے والا ہے، اور وہ جو عذاب ہے ان کے کیے کا وبال ہے، وہ اور وہ یعنی جو ان کے کیے کا وبال ہے، واقع پڑنے والا ہے بہم، ان پر، کہ وہ ان کو ملنے والا ہے، وہ عذاب ان کو ضرور ملے گا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیے نیک اعمال، فی روضات الجنات، وہ باغات کے باغیچوں میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، ما، وہ ہے، یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، ذالک، یہی ہے، ہوا وہ، الفضل الکبیر، بڑا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل۔ دنیا میں بھی حلال اور پاک اور طیب روزی یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن جنت کی روزی سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی باسی نہیں ہوگی، کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بشارتیں دیتے رہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، پھر نیک اعمال کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی بشارتیں دیتے رہتے ہیں جنت کی، جو ابھی پیچھے گزری، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس لیے کہ نیک اعمال کر کے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ذالک الذی، یہ وہی ہے کہ یبشر اللہ، خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین، انہیں، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت مبارکہ کے اس حصے میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب، یہ جو مشرکین ہیں، مشرکین مکہ، انہیں آپ دعوت دے رہے ہیں، تو ان کے سامنے آپ واضح اعلان کریں کہ میں اس دعوت پہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، معاوضہ میرا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا اجر اور ثواب اور اس کا بدل عطا کریں گے، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اپنا کھا کے، اپنا پی کے، اپنا پہن کے، اور یعنی سب کچھ اپنا استعمال کر کے مفت میں جو ہے میں تمہیں دین سناتا ہوں۔ چلو اگر میں تم سے پیسے کا مطالبہ کروں یا کسی بھی چیز کا، تو تم یہ سمجھو کہ یہ اپنے روزگار کے لیے کر رہا ہے، تو فرمایا مجھے تو کوئی کسی قسم کا نہ روزگار چاہیے اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے، میرا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہے، لیکن فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں سوائے قرابت داری کے لحاظ سے، سوائے قرابت داری کے کیا جی لحاظ سے، یعنی ان سے یہ کہا نا کہ دیکھو تم سارے کے سارے میرے رشتہ دار ہو، میرے عزیز ہو، میری برادری کے ہو، میرے خاندان کے ہو، تو اب عرب کے ہاں جو ہے نا وہ خاندانی لحاظ اور خاندانی جو روایات ہیں
اور خاندانی حمیت اور غیرت جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، وہ اس پہ اپنی جان دے دیتے ہیں اپنے قبیلوں کے پیچھے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے قبیلے کا ہوں، تو جو ایک قبائلی اور اسی طرح جو قرابت داری کی محبت اور لحاظ ہے وہ تم سے چاہتا ہوں، چلو کم از کم اس کا تو خیال کرو نا، اس کا خیال کر کے جو ہے میری بات مان لو اور مجھ پہ ایمان لے آؤ، بس میں صرف تم سے یہ چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میں تم سے کوئی بھی میرا مطالبہ نہیں۔ اور یہ تو تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یعنی آپ علیہ السلام کے برادری کے قریش، لیکن بنو ہاشم جو ہے نا ان میں سے جو ایمان نہیں بھی لائے سوائے ابو لہب کے، باقی سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پہ ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ جب اسلام نہیں بھی لائے تو شیب ابی طالب میں بھی ساتھ رہے۔ ہر موقع پر جو ہے نا وہ بنو ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان میں سے آل حارث ہے، آل عباس ہے، آل عقیل ہیں، اور اسی طرح جو آل طالب ہیں، ان تمام کے لیے صدقہ خیرات کے حرام ہونے میں اور جو ایک سید والا اعزاز ہے اس میں وہی جو ہے نا وہ معاملہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ حرام ہے، نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح جو یعنی ہاشمی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزا قرب، ان کے لیے بھی یہ چیز حرام ہے، یہ ان کا ایک اعزاز ہے، اس لیے کہ انہوں نے اور مال غنیمت میں جو خمس رکھا ہے اس میں بھی ان کا اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی ہر تنگی پریشانی میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا۔ تو یہاں فرمایا نا کہ میں تو تم سے قرابت داری والی محبت چاہتا ہوں، اس کا خیال رکھو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ نے مزید فرما دیا کہ جو آدمی نیکی کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اب نیکی کرے گا اس میں اضافہ کس طرح ہوگا؟ ایک نیکی کرے گا 10 گنا بڑھا کے ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، مالی نیکی کرے گا 700 گنا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ہر ایک آدمی کے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم یعنی بھیڑ بکری گائے وغیرہ کے بچے کو پالتے ہو اور بڑا کرتے ہو، اسی طرح اس صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر کرتے تھے، یعنی اتنا وزنی کرتے۔ تو اپنے بندوں کی جو نیکیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑھاتا رہتا ہوں، جو بھی نیکی کرے گا وہ نیکی کا بدلہ اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر موقع پہ نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی کر لو تو 10 گنا ثواب، اور گناہ جو ہے وہ ارادہ کیا ہے ابھی کیا نہیں تو پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں لکھنا، چھوڑ دیتا تو اللہ فرماتے ہیں نیکی لکھ دو، اس نے میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے، اور کر بھی لے تو پھر بھی فرماتے ہیں نہیں فی الحال نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے یہ نیکی کر لے، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، وہ بدل بن جائے گی، وہ بھی نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ لکھا جاتا۔ فرمایا نا قل کہہ دیجئے لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس پر، یعنی اس تبلیغ پر اجرا، کوئی اجر کوئی مزدوری کوئی معاوضہ، الا المودۃ سوائے محبت کے، فی القربہ قرابت داری کی، ومن یقترف اور جو کمائے حسنۃ نیکی، نزد لہو تو ہم اضافہ کرتے ہیں اس کے لیے، فیہا نزد لہو ہم اضافہ کرتے ہیں اس کے لیے، فیہا اس کی نیکی میں، حسنہ بھلائی کا کہ ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، بار بار جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، شکور قدردان ہے۔ یہ شکور شاکر سے شکور کا معنی کیا جی؟ قدردان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے قدردان ہے کہ چھوٹی سی نیکی بندہ کرتا ہے تو اس کو بھی ضائع نہیں کرتے بلکہ بڑھا چڑھا کے اس کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال جیسا قدردان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہو۔ چھوٹی سی نیکی پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں جو وہ پورے بندوں کی بخشش کر دیتے۔ ام یقولون افترا، اچھا مشرکین جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے اعتراضات کرتے رہتے تھے، ان میں سے ایک مشہور اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ خود گھڑ کے لائے ہیں، یہ خود بنایا ہے، خود تصنیف کیا، خود لکھا ہے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے جیسے پیچھے گزرا انہیں جو ہے نا وہ کچھ عاجمی لوگ ہیں وہ سکھاتے ہیں، ان سے سیکھ کر آ کر ہمیں جو ہے نا وہ یہ سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہاں پر ان کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ نہیں کتاب اللہ کی نہیں بلکہ خود بنا کے لاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور وہ اس مہر کا یہ اثر ہے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے
کہ یہ اب ایمان بھی نہیں لاتے اور کوئی اچھی بات اس کے اندر جاتی بھی نہیں ان کے دلوں کے اندر۔ تو فرمایا اگر خدا نخواستہ آپ میں یہ بات ہوتی ہی نہیں، ان کی یہ بات سچی ہوتی، ان کا یہ الزام سچا ہوتا کہ آپ جو ہے نا یہ کتاب خود بنا کے اللہ کی طرف منسوب کرتے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا، آپ کو بھی کوئی اچھی بات سمجھ نہ آتی، اور آپ کے دل میں بھی یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ نہ ٹھہرتا اور حقانیت نہ ٹھہرتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پہ مہر بھی نہیں لگائی، بلکہ الم نشرح لک صدرک، اس کو کھول دیا سینے کو، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ علوم کے خزانے محفوظ کیے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو فرمایا یہ اس بات کی بڑی علامت ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ کتاب آپ نے نہیں بنائی، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ جھوٹے ہیں، اس لیے ان کے ان الزامات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان لانے کی صلاحیت کو ہی چھین لیا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو مٹاتا رہتا ہے اور حق کو مضبوط کرتا رہتا ہے، یعنی ایسے مواقع ضرور لاتا ہے کہ باطل جو وہ مٹتا جاتا ہے اور حق جو ہے وہ غالب ہوتا جاتا ہے، جیسے بدر سے حق کا غلبہ شروع ہوا، اور پھر جو خاص طور پہ فتح مکہ ہوا تو اس موقع پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار پہ جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو چھڑی کے ساتھ نیچے گرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قل جاء الحق وزہق الباطل، کہہ دیں حق آ گیا باطل بھاگ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو بھاگنے والا ہے، اور اس وقت بھاگا ہے، اب تک جو ہے نا وہ الحمدللہ وہاں واپس لیا اور قیامت تک نہیں آ گیا۔ فرمایا نا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ باندھ لیا انہوں نے اللہ اللہ پر کاذبہ جھوٹ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے باندھ لیا ہے اللہ پہ جھوٹ، یعنی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے۔ فرمایا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، پس اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یختم علی قلبک، تو آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ جھوٹے ہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور مضبوط کرتے حق کو بکلماتی، اپنی کلمات اور اپنے حکم کے ساتھ۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے کہ یہ دلوں میں کیا رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، اور یہ جو آپ سے کیوں جلتے ہیں، کس وجہ سے جلتے ہیں۔ فرمایا وہ سارے کے سارے راز اللہ کو معلوم ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اب مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار رجوع کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، جب بندے گناہ کر لیں توبہ کر لیں تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ساتھ ساتھ معاف کرتے رہتے ہیں، وضو کریں تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسجد کی طرف قدم اٹھا کے آئیں، ایک قدم رکھیں اس پہ نیکی ملتی ہے، ساتھ درجہ بلند ہوتا ہے، ساتھ گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ تو یعنی ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے ہر بندے کو اچھا کام کرنا چاہیے تاکہ اس کو اس پہ اچھی جزا ملے۔ فرمایا نا وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے یقبل التوبہ، جو توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو، اور وہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، عن السیئات، گناہوں سے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، یعنی جو آدمی نیک اعمال بھی کرتا ہے، ایمان بھی لے آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جو دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ فرماتے ہیں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ دنیا میں اگر کسی سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، رب ذوالجلال سے نہ مانگو تو وہ پھر ناراض ہوتا ہے، مانگو تو راضی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ وہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں میرے محبوب، تو آپ ان سے کہہ دیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے، دعا کرنے والے کی پکار اور دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے، جب بھی مانگے، یہ نہیں کہ بھئی اس میں دیر نہیں، جس وقت مانگے اور میں اسی وقت جو ہے نا وہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور اسی وقت جو ہے نا وہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہوں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے، یہ وہ عامل الصالحات کا نا، کے ساتھ نیک اعمال بھی ہوں، اور نیک اعمال میں سے بڑا عمل یہ ہے کہ اپنا رزق حلال ہو۔ بعض دفعہ انسان بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے لیکن رزق حلال نہیں ہوتا تو دعا قبول نہیں ہوتی۔
جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص جو ہے نا وہ بڑی بری حالت بھی ہو، اس کی بڑا گندہ بال ہوں، سفر کیا ہوا ہو، تھکا ہو، دور دراز سے آئے اور غلاف کعبہ پکڑ کر کہتے ہیں یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعا قبول فرما، لیکن فرمایا اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اور اس کے جسم کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام مال سے ہوئی ہے، تو فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لیکن ویسے اگر کوئی انسان ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور پھر اپنے رب ذوالجلال سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن قبول کرنے کی 3 صورتیں، یا تو جو چیز مانگ رہا ہے بہن ہی وہ مل جاتی ہے، یا یہ ہے کہ اس پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے ٹل جاتی ہے، یہ بھی نہ ہو تو وہ دعا ذخیرہ ہو کے قیامت والے دن نیکیوں کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ثواب میں اضافہ بھی کرتا رہتا ہے، یعنی مطلب بعض دفعہ بڑا مختصر عمل ہوتا ہے جی، بڑا کیا ہوتا ہے جی، مختصر عمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیں جی کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے قل هو اللہ احد، متواتر حدیث سے یہ بات صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بھئی اس کو پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، یہی قرآن۔ اب ہے تو چھوٹا سا عمل ہے نا جی، لیکن کتنا بڑا اجر، ایک طرف 10 پارے ہیں اور ایک طرف کیا ہے جی، ہاں، اور چلو کوئی بعض دفعہ کوئی حدیث حسن ہو یا ایک حدیث ہو، یہ تو تواتر کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں، اور صحیح ترین حدیث کہ اب عمل کتنا ہے کہ لیکن اجر کتنا زیادہ ہے۔ اور بھی دوسری صورتیں ہیں، کسی پہ 1000 آیتوں کا ثواب ہے، کسی پہ آدھے قرآن کا ثواب ہے، تو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس طرح کے انعامات ہیں کہ چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، بڑا ثواب۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ثواب بڑھاتا رہتا ہے، بس بندہ ہو محنت والا، ہمت والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اپنے طرف سے رحمت کے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھی، دیکھو جی 27 گنا ثواب مل گیا، ہاں، مسجد حرام میں چلا گیا، 1,00,000 کا ثواب مل گیا ایک نماز پہ، مسجد نبوی میں 1000 کا، مسجد قباء میں گیا ایک عمرے کا ثواب نماز پڑھنے کا۔ مطلب کہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کی ایسے اعمال ہیں جو بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور دعائیں قبول کرتا رہتا ہے ان لوگوں کی آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، وَيَزِيدُهُمْ، اور ان کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، من فضل، اپنے فضل سے، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر، لہم، ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی بڑھاتے ہیں، اجر بھی بڑھاتے ہیں، لیکن فرمایا جو ناشکرے اور کفار ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔